الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك لمحزونون يا إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، ماہ صفر المظفر سن 1446 ہجری اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے جو چند دنوں کے بعد ختم ہونے والا ہے، اور آنے والا ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے، جس کو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چگنی نسبتیں ہیں۔ 4 مشہور نسبتیں ہیں ربیع الاول کو حضور کے ساتھ، اس لیے ماہ ربیع الاول میں آپ کا ذکر مبارک پہلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ماہ ربیع الاول یا دیگر اسلامی مہینوں کی مناسبت سے رہنمائی فراہم کی جائے۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مختلف پہلو انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں زیر بحث آئیں گے، جن کا بیان کرنا سننا بھی یقیناً بہت بڑے فائدے کا ذریعہ ہے، بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے، اور اس پر عمل کرنا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو جو اس ماہ مبارک میں زیر بحث آنے ہیں، ان میں سے آج آپ کی اعلان نبوت کے بعد جو 23 سالہ دنیاوی حیات طیبہ ہے، اس کے ایک پہلو پر میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور کوشش رہے گی کہ اس انداز میں بات کی جائے کہ اور بھی پہلو زیر بحث آئیں، 1-2 جماعت میں اس پر بحث ہو، اور پھر اس کے بعد کسی اور پہلو پر بات ہو۔ وہ یہ کہ اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ دور نبوت میں کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس لیے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اولاد آدم سے ہیں۔ گویا میں یوں کہوں تو بالکل شریعت کے عین مطابق ہوگا کہ اللہ نے انسان اکمل کو نبی اکبر بنایا ہے۔ سب سے جو کامل ترین انسان ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ نے انسان اکمل کو نبی اکبر بنایا، بلکہ سارے نبیوں کا امام بنایا، خیر الانام بنایا، اور اپنے بعد مخلوق میں سے سب سے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا۔ تو چونکہ آپ اولاد آدم میں سے ہیں، آپ انسانوں میں سے انسان ہیں، اگرچہ خصوصیات اور صفات میں میرے آپ جیسے نہیں، اس لیے کہ نبی کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اولاد آدم میں سے ہیں، لہذا کھانا پینا سونا مسکرانا رونا یہ سارے عوارضات ان کے ساتھ بھی۔ دوسرا یہ کہ اللہ نبیوں کے اندر ملکوتی صفات بھی رکھ دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ وحی کو بواسطہ جبرائیل اللہ سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں۔ ہر بندہ جبرائیل علیہ السلام کی بات نہیں سن سکتا، ہر بندے پر وحی نہیں آتی۔ جن کو اللہ نے وحی کے لیے اور اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے خاص کیا ہے، ان میں انسانوں میں سے انہیں چن کر انسان ہوتے ہوئے ان میں ملکوتی صفات رکھی کہ وہ وحی کے انوارات کو اپنے سینوں میں جذب کر سکے۔ یہ بہت بلیغ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ حضور انسان اکمل ہیں، انسانوں میں سے انسان ہیں، میرے آپ جیسے نہیں۔ ان کی صفات خوبیاں بہت بلند ہیں۔ تو چونکہ اولاد آدم میں سے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے زندگی میں پیش آنے والے واقعات و حالات سے متاثر ہو جانا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ کی مبارک زندگی میں آنسو بھی ملتے ہیں، مسکراہٹیں بھی ملتی ہیں، اور فرشتے ان چیزوں کی تاثیر سے، ان چیزوں سے متاثر ہونے سے پاک ہیں کہ وہ نوری ہیں۔ انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروریات بشری ضروریات ہیں، ہماری ہیں۔ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اکمل ہونے کی حیثیت سے انسانی عوارضات بھی آپ کے ساتھ اللہ نے لگائے، اس لیے آپ کی زندگی میں مختلف موقعوں پر آنسو بھی نظر آتے ہیں۔ کبھی غم میں رونا، کبھی کسی کی جدائی میں رونا، کبھی اللہ کی محبت میں تنہائی میں رونا، کبھی امت کے غم میں رونا، کبھی اولاد کی جدائی و فراق میں رونا، کبھی موت کی یاد میں امت کے فکر میں رونا۔ یہ مختلف مواقع پر حضور کی مبارک آنکھوں سے موتی جھڑے ہیں، اور ان میں ہر موقع پر جو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ آنسو ان مواقع پر ہمارے بھی بہتے ہیں، اگر ہم یہ نیت بھی ساتھ شامل کر لیں کہ یہاں رونا میرے نبی کی سنت ہے تو رونا بھی عبادت بنے گا۔ تو یہ 8 مواقع جو حدیث کی مختلف کتابوں سے میری ناقص معلومات میں آئے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا اور آپ کی زندگی کا جزو لا ینفک
اہم ترین جز جو آپ کا معمول رہا وہ یہ ہے رات کی نماز میں، قیام اللیل میں اور رات کی خلوت کی تنہائی کی مناجات میں اللہ کے سامنے رونا۔ یہ حضور کی زندگی کا صلی اللہ علیہ وسلم جزو ولایت تھا، آپ کا معمول تھا، کیونکہ آپ پر اللہ نے تہجد کی نماز کو فرض فرمایا، امت پر نفل، نبی پہ فرض تھی۔ تو آپ جب رات کو نماز میں کھڑے ہوتے، نماز میں بھی روتے، مناجات میں بھی روتے۔ صحیح ابن حبان کے اندر ایک تفصیلی روایت ہے، فضائل اعمال میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حبیب خدا، آپ کی رفیقہ حیات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما، وہ فرماتی ہیں کہ حضور ثم قام فی اللیل ثم یصلی فلم یزل یبکی، نبی علیہ السلام رات کو اٹھے اور نماز کی نیت باندھی اور نماز میں قرآن پڑھنے لگے اور رونے لگے اور روتے رہے حتی بل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، حتی بل حجرہ، یہاں تک کہ آنسو بہے اور داڑھی مبارک سے نیچے آئے اور یہ جگہ بھی تر کر، اور مبارک آنکھیں ابر ساون کی طرح برس رہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حتی بل سرا، جس جگہ پہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے، آنسو مبارک داڑھی سے اور کرتے سے نیچے ٹپک کر اس جگہ کو بھی تر کر۔ یہ امام الانبیاء کا رونا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یہاں تک کہ جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ صبح کے نماز کے لیے اطلاع کرنے آئے، پوری رات ایسے گزارے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ تو زارو قطار روتے ہی جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، حضرت بلال نے عرض کی لِمَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں روتے ہو جب کہ اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، گناہ تو آپ کے قریب تر نہیں آ سکتا ہے، اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک بنایا، یہ شان عطا کی لا یقع الذباب علی الثیاب، آپ کے مبارک کپڑے پر تو گندی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، پھر آپ کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، بلال کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے عبداللہ کے یتیم کو نبیوں کا امام بنا دیا۔ یہ شکر کے آنسو ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں۔ نبی سے گناہ تو ہوتا نہیں، لیکن یہ نبی اللہ کی محبت میں روتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کے خوف میں رونا بھی کمال ہے، لیکن اللہ کی محبت میں رونا اس سے بڑا کمال ہے، اور یہ مقربین کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں روتے ہیں، یوں تو نہیں۔ اس امت میں ایسے شخص گزرے ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ،
جب رات کی مناجات میں رب کی محبت میں روتے نا تو کہتے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اللہ کو مخاطب کر کے یا اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یا اللہ اب تو دل میں اتر. یہ جو خدا کی محبت میں آنسو بہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے. یہ جو موتی برستے ہیں خدا کی محبت میں مومن کی آنکھوں سے، ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے. یہ آنسو نہ ہو تو محبت کا مزہ ہی نہیں. یہ نبی کا جو رونا ہے یہ محبت الہی میں رونا ہے. تو پہلا وہ مقام جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ آنسو رہے ہیں وہ ہے تہجد کی نماز میں اور رات کی مناجات میں رب سے باتیں کرتے ہوئے رونا. کاش کہ اس کا کوئی عشر عشیر اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. اگر ہمیں خوف میں رونا بھی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ بھی کمال ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار. فرمایا جو مومن اللہ کے خوف میں روتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو کبھی اتباع رسول میں رات کی خلوتوں میں ہاتھ اٹھایا کیجئے اور اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور اس کی عطاؤں کو یاد کیجئے، اپنی جفاؤں کو یاد کیجئے، اس کی وفاؤں کو یاد کیجئے. میں نے کیا کیا اور میرے ربا تو نے کیا کیا. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. گناہ عصیاں گناہ نافرمانیاں، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. مگر اے مولا کبھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی ہیں تدبیریں مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. کبھی یہ تصور بیدار کیا کر، سوچا کر کہ میں تو وہ بندہ ہوں جو سر سجدے میں رکھ کے بھی دل سے رب کو یاد نہیں کرتا، لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ جس نے کبھی اپنی عطاؤں میں کمی نہ کی وہ نوازے ہی جا رہا ہے. اس لیے کبھی ہاتھ اٹھایا کر، زبان ہلایا کر، دل بھی ساتھ متوجہ کیا کر، اور رب سے باتوں میں، اللہ سے مناجات میں ہما تن متوجہ ہو کر رب سے کہا کر یا اللہ میں عاصی ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں بندہ تو تیرا ہوں نا. الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک. یا اللہ دیکھنا تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ آ چکا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہا ہے. میرے مالک مجھ جیسا گناہگار بھی شاید کوئی نہ ہو، لیکن یقیناً تجھ جیسا پروردگار بھی کوئی نہیں ہے. اس انداز میں رب سے راز و نیاز کی باتیں کیا کیجیے. یہ میرے آقا کی ادا ہے. خلوت میں رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، عشقبار ہو جانا. کبھی اس انداز میں باتیں کیا کیجئے یا اللہ تیرا گناہگار بندہ آ گیا، گناہوں کا اقرار کر بیٹھا ہے. یا اللہ وَإِن تَطْرُدْهُ وَإِن تَغْفِرْهُ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَاكَ.
اللہ اگر تو اس عاصی اور گناہگار کو معاف کر دے تو معاف کرنا تیری شان ہے. بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. کبھی کہا کر وَإِن تَغْفِرْهُ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَاكَ. یا اللہ تو معاف کر دے تو تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آئے گی، مجھ مسکین کا کام بن جائے گا. اور یہی تو ادا ہے میرے نبی کی، امام الانبیاء کی. یہ دیکھیے نا حدیث کی کتابوں میں میرے آقا کی یہ ادا چمک رہی ہے. یہ رات کی مناجات ہیں، میرے آقا کا مقدس اور معصوم دامن پھیلا ہوا ہے. اور آمنہ کے لال عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین. اے اللہ میں تیرے در پہ یوں سوالی بن کے آیا ہوں جیسے کسی بڑے کے در پر کوئی مسکین جاتا ہے. وَأَبْتَهِلُكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ. یہ لفظ تو انتہائی عاجزی میں اللہ کے نبی ہی اللہ سے کہہ سکتے ہیں، میں تو ترجمہ بھی نہیں کر سکتی کہ اس انداز کی عاجزی امام الانبیاء کی مبارک زبان پر رب کے سامنے جاری ہو رہی ہے. کہ وہی کہہ سکتے ہیں. مجھے تو ترجمہ کرتے ڈر لگتا ہے کہ میں کن لفظوں سے اس کا ترجمہ کروں. بس اتنا کہتا ہوں کہ حضور خلوت میں تنہائی میں رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، کرم کی نظر کر کے. تو ہم تو ویسے ہی کچھ نہیں، وہ تو سب کچھ تھے. ہم تو ویسے ہی کچھ نہیں بھائی. کبھی 24 گھنٹوں میں ایک بار یہ کام ضرور کیا کیجئے، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے یہ آنسو آپ کی قبروں میں چراغ بنے. یہ آنسو آپ کی قبر کو روشن کریں گے. یقین سے کہہ رہا ہوں، اس ادا کو زندگی میں اپنا کے دیکھیں. 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تبدیلی لاتا ہے. تہجد کی نماز مومن کی ایسی روحانی غذا ہے جو اس کی 24 گھنٹوں کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے. تو اس لیے یوں وَإِن تَغْفِرْهُ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَاكَ. یا اللہ اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنا تیری شان ہے. وَإِن تَطْرُدْهُ فَمَن يَدْعُوهُ سِوَاكَ. یا اللہ اگر تو نے ٹھکرا دیا تو پھر دنیا میں تو میرا آسرا ہی کوئی نہیں. اور یہ یقینی بات ہے، جسے اللہ نظروں سے گرا دے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور جو اللہ کی نظر میں سما جائے اسے کوئی نہیں گرا سکتا. دیکھیں نا ابو لہب نظر خدا سے، نظر مصطفیٰ سے گر گیا، اسے کوئی نہیں اٹھا سکا. بلال نظر مصطفیٰ اور نظر خدا میں سما گیا، اسے کوئی نہیں گرا سکا. بلکہ اللہ نے اسے اتنا بلند کیا کہ وہ مکے کی گلیوں میں چلتا تھا تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. اللہ نے اسے اتنا بلند کیا کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میرے دائیں سے ابو بکر، بائیں سے عمر اٹھے گا اور سامنے سے بلال اٹھے گا. اور یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. یہ بات بھی سنو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جہاں یہ سچی محبتوں کے رشتے قائم ہوتے ہیں نا، موت بھی ان میں حائل نہیں ہوتی. یہ انتقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت بلال کو منبر کا خالی اور مصلی کا خالی دیکھنا برداشت نہیں ہوتا تھا. یہ شام چلے گئے اور کئی مہینوں سالوں تک مدینہ منورہ نہیں آئے.
تو خواب میں حضور کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور جسے خواب میں حضور کا دیدار ہوگا یقیناً حضور کا ہی ہوگا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے میری صورت میں وہ کمال رکھا ہے کہ شیطان سب کی صورت بنا سکتا ہے، میری صورت کبھی نہیں بنا سکتی۔ خواب میں حضور کا دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا بلال کیا بے وفائی ہے، کبھی ہمارے پاس آتے ہی نہیں، کیا بات ہے، یہ دل کو دل سے راہ ہے۔ بلال اٹھے اور اسی وقت چل دیے۔ ادھر محبت دیکھیں، ادھر حضور بلا رہے ہیں، ادھر یہ نہیں کہ ذرا سوچیں گے مشورہ کریں گے، نہ، محبت جن کی صادق ہوتی ہے وہ انتظاریں نہیں کیا کرتے، وہ اسی وقت چل پڑے، رات کو چل پڑے اور اتفاق سے تہجد کے وقت میں مسجد نبوی میں پہنچے اور روضہ اطہر پہ آ کے صلاۃ و سلام عرض کی۔ اب جب فجر کی اذان کا ٹائم ہوا تو لوگوں نے کہا اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا میں جس جگہ کھڑے ہو کے اذان دیتا تھا اور حضور کا دیدار کرتا تھا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ وہاں اذان دو۔ حضرات حسنین، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کہا گیا کہ تم سفارش کرو۔ انہوں نے سفارش کر دی اور نواسوں کی، حضور کے نواسوں کی سفارش حضرت بلال سے ٹالی نہ گئی، اور انہوں نے جب اذان دی اور جب پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب جب بلال اذان دیتے تھے جمعے کی تو یہ لفظ کہتے تھے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر، تو ساتھ گواہی بھی دیتے اور ساتھ دیدار بھی کرتے۔ وہ منظر یاد آیا، فغشی علیہ فسکت علیہ مغشیا، تو بلال پر غشی طاری ہو گئی اور گر پڑے۔ اور ادھر جب بلال کی صدا مدینہ منورہ کی خاموش فضاؤں میں گونجی تو مدینہ کی عورتیں بھی پردہ کر کے باہر نکل آئیں کہ دیکھیں اکیلا بلال آیا ہے یا آمنہ کا لال بھی آ گیا ہے۔ تو یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ بات تو یہاں سے چلی تھی کہ جو اللہ کی نظر میں سما جائے اس کا سب کچھ بن جاتا ہے، جو خدا رسول کی نظروں سے گر جاتا ہے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور جو خدا رسول کی نظروں میں سماتا ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس کی تو اتنی مثالیں ہیں کہ میں مثالیں دیتا جاؤں تو یہ وقت بھی کافی نہیں۔ تو رات کی مناجات میں رونا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کبھی ہم بھی اسے زندہ کیا کوشش کیا کریں۔ اور ہمیں تو پیکج دیا اللہ کے نبی نے، کیونکہ نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا اور امت کے مختلف طبقوں کے مختلف احوال میں انہیں رحمت بنایا۔ ہر بندے کو تو رونا نہیں آتا، آپ نے فرمایا جیسے رونا نہیں آتا وہ رونے والی شکل ہی بنا دے، اللہ اس کو بھی قبول کر لے، لیکن تو توجہ سے مانگا تو کر۔ آج کل لوگ دعا مانگتے نہیں، ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، آدھے منٹ کی کوئی دعا ہوتی، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، منہ پہ ہاتھ پھیرے ہوگا۔ تو یہ پڑھنے کی بات نہیں، مانگنے کی بات ہے، توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ غافل دل کون سا ہے؟ جو زبان سے کہتے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رزق وسیع فرما، اور دل میں اس وقت بھی کچھ اور سوچتا ہے، تو اس کا دل تو ادھر متوجہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی رات کی مناجات میں، تہجد کی نماز میں رونا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ کی مستقل سنت ہے، اس لیے اسے زندہ کی۔ ایک مقام، دوسرا مقام جہاں میرے آقا کے آنسو بہے، جب آپ کے تیسرے صاحبزادے جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جب
آپ کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس موقع پر حضور کے آنسو بہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ غم حضور کی زندگی میں کثرت کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے الحزن رفیقی، غم تو میرا دوست ہے، غم تو میرا دوست ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، والد کا سایہ اللہ نے اٹھا دیا۔ عمر مبارک 6 یا 4 سال ہے تو امی بھی چلی گئی، عمر مبارک 8 سال ہے تو دادا بھی چلے گئے، تو سہارا کہاں رہا؟ پھر جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے اولاد دی، سیدہ خدیجہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے دیے، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے ہے رضی اللہ عنہا۔ یہ کل اولاد 7 ہے، ان میں سے 3 بیٹیاں اور 3 ہی بیٹے اللہ نے حضور کی زندگی میں ہی اپنے پاس بلا لیا، اور سیدہ خدیجہ کا بھی اسی میں انتقال ہو گیا حضور کی زندگی میں ہی۔ تو اب دیکھیں صدمات کتنے ہیں، ادھر یہ صدمات ہیں اور ادھر کبھی راہوں میں کانٹے ہیں، کبھی ساحر و مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی طائف میں پنڈلیاں زخمی ہیں، کبھی احد میں دانت مبارک ٹوٹ رہے ہیں۔ تو صدمات ہی صدمات میں میرے نبی نے عمر گزاری ہے، اس لیے آپ فرماتے تھے الحزن رفیقی، غم تو میرا دوست ہے۔ تو یہ جو تیسرے صاحبزادے ہیں آپ کے حضرت ابراہیم، یہ جب پیدا ہوئے نا اور آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے مبارک دینے کے لیے۔ نبیوں کے امام کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتوں کا امام مبارک دینے آئے، اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا ہنی اللہ کا یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد آپ کو مبارک ہو۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں، اس لیے آپ کو ابن ابراہیم کہا جاتا تھا۔ اب جب بیٹا پیدا ہوا اور ان کا نام ابراہیم رکھا تو آپ کو ابو ابراہیم کہا گیا، اور اس بچے سے حضور کو بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی۔ لیکن عربوں کا یہ دستور تھا کہ بچوں کو دیہاتوں میں دایا کے پاس بھیج دیتے تاکہ ان کی غذا بھی خالص دیہاتی ہو اور زبان بھی خالص دیہاتی عربی سیکھیں، کیونکہ آراب کی عربی خالص ہوتی تھی۔ شہروں میں تو اور ادھر ادھر علاقوں سے لوگ آتے ہیں نا تو زبانیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، دیہاتوں میں خالص زبان بولی جاتی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو بھیجا گیا، ایک صحابی ہیں حضرت ابو سیف، یہ لوہار کا کام کرتے تھے، ان کی بیوی تھی سیدہ ام سیف رضی اللہ عنہا، یہ دایا تھی، ان کی کفالت میں دیا گیا۔ اب کچھ وقت کے بعد 17-18 مہینوں کے بعد حضور کو پتہ چلا، اطلاع آئی کہ آپ کے بیٹے بیمار ہیں، تو آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا تو ہم بھی پیچھے چلے گئے کہ حضور کے بیٹے کی عیادت کریں۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت ابراہیم کو فرفع ابراہیم، آپ نے حضرت ابراہیم کو اٹھایا فقبلہ، اور انہیں بوسہ دیا۔ تو اتباع رسول میں بچوں کو بوسہ دینا بھی سنت ہے، اپنے بچوں کو شفقتاً بوسہ دینا بھی سنت ہے۔ آپ نے بوسہ دیا اور شمہ، اور اس کو بالکل ناک مبارک کے قریب کر کے سونگا۔ ظاہر ہے جس سے محبت ہو اس سے خوشبو آتی ہے، اور اولاد سے بڑھ کے محبت کس سے ہوتی ہے؟ آپ نے ان کو سونگا، اور حدیث میں ہے وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم پر نبی کی گود اور ہاتھوں میں آخری وقت طاری ہو، اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ امام الانبیاء کی جھولی ہے اور بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، تو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ منظر دیکھا تو سوال کر دیا، فرمایا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں؟
आपने फरमाया अब्दुर्रहमान यब्न औफ इन्न हाज़ा रहमतुन, ये आंसुओं का बह जाना अल्लाह की रहमत है। अगर ये आंसू न बहें तो फिर गम कभी हल्का भी नहीं होगा। इसलिए आंसू बहाना कोई बुरी बात नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। और फिर तारीखी जुमले इरशाद फरमाए, जब आपके मुबारक हाथों में आपकी मुक़द्दस तरीन झोली में आपके बेटे का इंतकाल हो गया और आपकी आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हो गई, आपने फरमाया इन्नल आइना तदमाउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। फरमाया लोगों सुनो, आंखें रोती हैं, दिल गमगीन होता है। तुमने देखा मेरी आंखें बरस रही हैं इसलिए कि मेरे जिगर का टुकड़ा जा रहा है। और एक और हदीस याद आ गई, वो भी सुन लो। औलाद का सदमा बड़ा मुश्किल होता है। जिंदगी में वालिदैन की जिंदगी में बच्चों और बच्चियों का दुनिया छोड़ जाना दिल को हिला देता है। जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का बेटा फौत हो जाता है और वो उस पर सब्र करते हुए अल्लाह की तकदीर पर राजी रहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ये फरिश्ते जो उसकी रूह कब्ज़ करके अल्लाह के पास जाते हैं तो रब्बुल आलमीन पूछते हैं, मेरे फरिश्तों तुमने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को लिया है, बताओ ना उसने क्या कहा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह उसने इस सदमे के वक्त भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, हर हाल में तेरा शुक्र है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तुम गवाह रहना, मैंने इसके लिए जन्नत में एक महल बना दिया है और उसका नाम भी बैतुल हम्द रख दिया है। आपने फरमाया, लोगों तुम मेरी बरसती आंखें देख रहे हो, याद रखो इन्नल आइना तदमाउ वल क़ल्ब यहज़ुन, आंखें रोती हैं, दिल गमगीन हो जाता है, लेकिन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, हम जुबान से वही बात कहेंगे जो हमारे रब को पसंद होगी। जुबान पर शिकायत नहीं आएगी, शिकवा नहीं आएगा, शुक्र और सब्र के कलिमात आएंगे जिन्हें सुनकर अल्लाह राजी हो जाएगा। और फिर फरमाया, व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, इब्राहीम तेरी जुदाई ने हमें गम में मुब्तला कर दिया है। इसमें हमारे लिए सबक है कि औलाद की, वालिदैन की, प्यारों की जुदाई में रोना बुरी बात नहीं, शिकवे और शिकायतें और वावैला और बैन करना बुरी बात है। रोने को तो मेरे आका ने रहमत करार दिया, लेकिन पीटना और इस तरह बुलंद आवाज से रोना, हाय लोग रब की शिक्र करते हैं, या अल्लाह तूने क्या कर दिया माअज़ल्लाह, ये गुनाह है। और जो आंसू बहते हैं ये तो रहमत है, ये तो आपके दिल के सदमात को हल्का कर देते हैं। तो इस मौके पर मेरे आका के आंसू भी बहे और उम्मत को सबक भी दिया कि सदमात के मौकों पर बेइख्तियार आंसू बह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जुबान से वही कहना है जो मेरे रब को पसंद है। इस तरह आपने अपने बेटे की वफात पर आंसू बहाकर भी उम्मत की रहनुमाई कर दी। इसलिए मैंने अर्ज की कि जहां जहां मेरे आका के आंसू मुबारक भी बहे हैं तो इन आंसुओं में भी उम्मत के लिए कई सबक मौजूद हैं, इबरतें मौजूद हैं। और ये मौके भी उम्मत के लिए आइडियल हैं कि हम पर ये मौका आए तो हमने उसे कैसे गुजारना है, हमने उस वक्त क्या करना है, शरीयत का तरीका क्या है। तो मेरे आका ने अपने अमल से वो मुबारक तरीका बदला दिया, इसलिए कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लक़द
कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तो अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। आपकी लैलो नहार, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना रोना, बैतुल्ला से बैतुल खला तक आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए आइडियल है। इसलिए हम अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी सीरत के इस तरह के मुख्तलिफ गोशे आपके सामने रखे जाएं, ताकि अल्लाह ताला हमें इन पर अमल की भी तौफीक इनायत फरमाए और उम्मत को फ़ायदा हो। तो आज हमने ये 2 मौके डिस्कस किए जहाँ मेरे आका की मुबारक आँखों से आंसू बहे हैं, बाकी 6 बकाया हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमात के खुतबों में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी और तौफीक अता फरमाई तो इंशाअल्लाह तफसील से इन पर बात करेंगे। हमारे लिए बहुत से अमल के और इबरत के मौके नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। एक ऐलान भी सुन लीजिए, ये मंगल वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद मुफ्ती जावेद साहब का जो मदरसा है अबू ज़र गफ़ारी, यहाँ पर मगरिब की नमाज के बाद मौलाना उस्मान अली फारूकी साहब मुतज़िल्लुल आली का बयान होगा ख़त्म नबूवत के हवाले से, क्योंकि 7 सितंबर की जो कॉन्फ्रेंस है लाहौर में, उसकी तैयारी के सिलसिले में उलमाए किराम मुतहर्रिक हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर बयानात फरमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये बयान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आइंदा जुमा को सालाना जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है लावा वाली, वो भी इंशाल्लाह हो रही है। तो आप सब हजरात इन बयानों में शरीक हों और इन जलसों को कामयाब बनाने के लिए मेहनत भी फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत की सही समझ और उस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। YouTube notification. A back on image.